یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران لاکھ مسلمان سہی مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے، جبکہ اس استعماری ریاست نے جموں و کشمیر پر قبضہ کرتے ہوئے یہ دلیل دی تھی کہ ریاست کا حکمران ہندو ہے اور اس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضے کے بعد نواب محبت خان بروقت تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر اور مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مشہور علاقے کھارا در میں قیام کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کی ایک سڑک پر وزیر مینشن نام کی وہ 6 منزلہ عمارت واقع ہے جسے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش تھی کہ اگر وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ اس امر سے تو ہر ذی علم واقف ہے کہ ان دنوں پاکستان انتہائی بحران کا شکار تھا۔ اگرچہ چند محب وطن اس نوزائیدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو خاکم بدہن چند ماہ کے اندر ہی اس کا وجود ختم ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملکی معیشت خاصی بہتر ہو سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا کمینہ ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت باقی بچی تھی، غیر قانونی ذریعہ، مگر حقیقتاً سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا، مگر پاکستان یا نواب محبت خان کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زر کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھا اس دور کا مشہور سمگلر حاجی عبداللہ بھٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں قیام پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کیماڑی سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بھٹی اس وقت 80 برس کا بوڑھا تھا اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھا۔ نواب محبت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر رسوخ سے عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بھٹی کو اپنے روبرو طلب کر کے اسے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ عظیم شخصیت کے حکم پر بوڑھا مگر پرعزم عبداللہ بھٹی اپنے بیٹوں قاسم بھٹی اور عبد الرحمن بھٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈو بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے ایک دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت شب کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا، جبکہ عبداللہ بھٹی اور اس کے بیٹوں نے خفیہ جگہ تلاش کر کے سونا اٹھایا اور پھرتی سے کراچی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب دیکھیے اس سمگلر کا حسن کردار، جب اس نے انتہائی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کی نظر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بھٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بھٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زارو قطار روتے ہوئے بولا، بابا میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا۔ اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش ہوا اور بعد ازاں سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیس کی نظر ہے۔ پھر اس عظیم ہستی اور نوابت خان کے آنسو بھی نہ رک سکے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔